السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کی یوم آزادی یعنی 14 اگست پر مبنی ایک تحریر کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی اور شروع کرنے سے پہلے جو لوگ تاریخ، ثقافت اور مستقبل پر ایسی گفتگو پسند کرتے ہیں وہ یوٹیوب پر لائیو پوڈ کاسٹ ود یاسر کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں۔ ہینڈل ہے @YasirPodcast۔ جی ہاں، تو آج ہم اس تحریر کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ برصغیر کے لاکھوں لوگوں کا وہ خواب، ایک آزاد وطن کا خواب، آخر حقیقت کیسے بنا۔ جی، اور یہ تحریر یہی واضح کرتی ہے کہ یہ صرف کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ لاکھوں دلوں کی آواز تھی، ایک گہری خواہش۔ بالکل۔ مطلب ایک ایسا وطن جہاں وہ اپنی شناخت، اپنی ثقافت، اپنی اقدار، ان سب کے ساتھ آزادی سے رہ سکیں۔ تحریر بتاتی ہے کہ اس خواب کے پیچھے ایک پوری تاریخ تھی، ایک احساس تھا کہ ایک الگ ریاست اب ضروری ہو گئی ہے۔ صحیح، وہی خواب سے حقیقت تک کا سفر، یہ تو آسان نہیں تھا، ہے نا؟ تحریر اس جدوجہد کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مطلب کس قسم کی مشکلات کا ذکر ہے اس میں؟ دیکھیں، تحریر صرف سیاسی جدوجہد کی بات نہیں کرتی، وہ اصل میں زور دیتی ہے ان انسانی قربانیوں پر جو اس راہ میں دی گئیں۔ اچھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے رہنماؤں کی قیادت کا ذکر تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ ان عام لوگوں کی ہمت کو بھی سراہا گیا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ذرائع کے مطابق یہ صرف گھر بار چھوڑنا نہیں تھا، یہ تو اپنی پوری زندگی، اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے ایک آپ سمجھیں غیر یقینی سفر تھا۔ جی۔ تحریر میں شاید ان جذباتی اور سماجی قیمتوں کا بھی اشارہ ملتا ہے جو لوگوں نے ادا کی۔ بہت بھاری قیمت تھی۔ اور پھر ان لا تعداد ان کہی قربانیوں کے بعد وہ دن آیا، 14 اگست 1947۔ تحریر اس دن کی آمد کو کیسے پیش کرتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی دن تھا یا کچھ اور بھی؟ تحریر کے مطابق یہ صرف تاریخ کا بدلنا نہیں تھا، یہ ایک نظریے کی فتح تھی، ایک امید کا جنم تھا۔ واہ! تو جب وہ سبز ہلالی پرچم بلند ہوا، وہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، وہ ان تمام قربانیوں، ان امیدوں، ان خوابوں کا ایک مجسم اظہار تھا جن سے پاکستان وجود میں آیا تھا۔ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ لمحہ ایک ہی وقت میں خوشی کا بھی تھا اور ایک بہت بڑی ذمہ داری کے احساس کا بھی۔ ایک نئی قوم کی تعمیر کا آغاز تھا وہ۔ آپ نے ذمہ داری کی بات کی، تو اس تحریر کی روشنی میں پاکستان کے قیام کا اصل مطلب کیا تھا؟ اور آج جب ہم یوم آزادی مناتے ہیں تو کن باتوں کو ہمیں خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے؟ جی، تحریر اسی بات پر زور دیتی ہے کہ پاکستان کا مطلب صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، یہ امید، مضبوطی اور اتحاد کی علامت ہے۔ بالکل۔ یوم آزادی صرف چھٹی کا دن نہیں یا صرف جشن کا دن نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان اصولوں کی جن پر یہ ملک بنا، ان قربانیوں کی جو دی گئیں، اور اس ویژن کی جو ہمارے رہنماؤں کے سامنے تھا۔ اور شاید اسی ویژن کا حصہ تھا ایک ایسے خوبصورت ملک کا تصور جہاں کے لوگ امن اور بھائی چارے سے رہیں۔ تحریر ہمیں یہ ذمہ داری یاد دلاتی ہے کہ اس آزادی کی حفاظت کرنی ہے اور اس ملک کو اس کے حقیقی معنوں میں مضبوط بنانا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں جو اس تحریر سے ہم نے سمجھا ہے، تو بنیادی بات یہی ہے کہ آزادی ایک بہت قیمتی تحفہ ہے۔ جی ہاں، بیش قیمت، جو بہت مہنگی قیمت پر ملا، اور اس کے ساتھ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھیں۔ بالکل، اور یہیں سے وہ غور طلب بات نکلتی ہے جس کا اشارہ تحریر کے آخر میں ملتا ہے۔ اچھا؟ کہ پاکستان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی لکھی جا رہی ہے۔ ہم یعنی جو آج کی نسل ہے، ہم اس کہانی کے کردار بھی ہیں اور مصنف بھی۔ صحیح کہا۔ تحریر ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے سیکھیں، اپنی ثقافت کو سمجھیں اور مستقبل کے لیے اپنا کردار پوری ذمہ داری سے ادا کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ان بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں جن کا خواب دیکھا گیا تھا؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ اگر آپ ایسی ہی گہری گفتگو میں دلچسپی رکھتے ہیں تو لائیو پوڈ کاسٹ ود یاسر کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب اور لائک کیجیے گا۔ ان کا ہینڈل ہے @YasirPodcast۔